عید کے بعد جو ایک دوسرے کو بغل گیر ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ کہتے جی کہ انٹرسٹ کیوں حرام ہوتا ہے؟ اس لیے کہ امیر بن جاتا ہے اور غریب برباد ہو جاتا ہے۔ سود کا نتیجہ یہی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مرد پر سونا کیوں حرام ہے؟ اللہ نے حرام کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ یہ کیوں کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے تمہیں منہ سے کھانا سکھایا ہے، ناک سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ پانی جو ہے کان میں ڈال کے کیوں نہیں پیتے ہو؟ کیوں کا کیا معنی؟ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے، کیوں کیا مطلب؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ہذان حرامان علی ذکور امت۔ جب حضور نے فرما دیا حرام ہے، ہم کون ہے پوچھنے والے کہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ زینت کی چیز ہے اور اللہ اس کو جنت میں یہ ساری چیزیں دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں پہن لیں گے تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جنت میں نہیں ملے گا۔ عورت کے لیے تو ہے ہی زینت، اسے گھر میں رہنا ہے اور اسے لوگوں کو تھوڑا دکھانا ہوتا ہے۔ کبھی شریعت کے بارے میں کیوں نہ کہا کرو، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ عشاء کی 4 رکعتیں کیوں ہیں اور فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ یہ سارا تیرا دین تو کیوں ہو گیا نا۔ آمنا باللہ ورسولہ، جو حضور نے فرمایا آمنا، حضور نے 3 پڑھی ہم 3 پڑھیں گے، حضور نے 4 پڑھی ہم 4 پڑھیں گے، حضور نے صبح کی 2 رکعت پڑھی ہم 2 رکعت پڑھیں گے، جہاں حضور نے قرآن زور سے پڑھا ہم جہر سے پڑھیں گے، جہاں آہستہ پڑھا ہم آہستہ پڑھیں گے، حضور نے سارے کعبے میں حجر اسود پہ بوسہ دیا ہم بوسہ دیں گے، باقی 4 کونوں کو 3 کونوں کو بوسہ نہیں دیا تو ہم نہیں دیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ شریعت کے مسائل میں پوچھو جی کیوں؟ عجیب بے وقوع انسان ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، یہ معمولی بات نہیں، یہ شریعت کے احکام پہ اعتراض ہے۔ تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو میں بدل دوں گا، وہ بھی تقدیر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر عیدگاہ کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیں پھر وہ کیوں آ گیا، تم بنا دو جناب، ہمت کرو نا، تم عیدگاہ بنا ڈالو۔ عجیب آدمی ہیں اللہ کے بندے، جب سارا مکہ حرم ہے تو عیدگاہ کہاں بنائیں؟ مکہ تو سارا حرم ہے، مینا بھی حرم ہے، مزدلفہ بھی حرم ہے، ادھر مسجد عائشہ تک بھی حرم ہے، ادھر جیرانہ تک بھی حرم ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا عیدگاہ بنائیں یا عرفات کے بعد وہاں جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جو دماغ میں آیا آپ پوچھ لیا، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ مزدلفہ کی مسجد میں بھی عید ہوتی ہے، عرفات کی مسجد میں بھی عید ہوتی ہے، جتنی بڑی بڑی مساجد ہیں سب جگہ عید ہوتی ہے۔ ان کو تمہارے ہاں تو بس ایک عیدگاہ ہی کافی ہوتی ہے نا، باقی تو کسی نے نماز پڑھنی نہیں نا۔ کہتے جی اللہ نے نہیں، مجھے افسوس بھی لگتا ہے اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ تم شرارت کرنا چاہتے ہو یا واقعی دین سے، کہ اللہ نے 2 بہنوں کو اکٹھا کرنے کو کیوں حرام، وہی کیوں اٹکا ہوا ہے دماغ میں؟ اس کی حکمت یہ ہے جناب کہ بیوی پر جو سوکن آئے وہ آپس میں دشمن ہوتی ہیں، اللہ 2 بہنوں کو دشمن بنانا نہیں چاہتے۔ ایک بہن ہے دوسری نہیں آ سکتی، اور یہ قرآن کا ان تجمعوا بین الاختین کہ 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں تو جمع نہیں کر سکتے، کیوں وہ 2 بہنیں ان میں پیار ہونا چاہیے نہ کہ عداوت۔ جب وہ سوکن بن کے آئے گی تو دشمنی ہوگی۔